السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حماد اظہر صاحب، آپ کے گھر میں قرآن پاک کی سورہ ہمزہ لمزہ والی آیت بھی چھپی ہوئی ہے کہ بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں۔ تو جہاں آپ کی گاڑی کھڑی ہے نا، وہاں آگ کا لمبا والا ستون بنا ہوا ہے اور ساتھ میں بڑا درخت لگا ہوا ہے اور ساتھ میں گملے پڑے ہوئے ہیں، اور جہاں پر آپ کا ہاتھ نظر آ رہا ہے، اور دیوار پہ تصویریں بھی شیطانی، انسانی، جناتی جانوروں کی آپ نے بنوائی ہوئی ہیں۔ ان کے بغیر کام نہیں چل سکتا کیا؟ شیطان کی پوجا کرنی لازمی ہے؟ کیا شیطان وقت پہ دغا دے کے نہیں نکل جائے گا؟ اور یہ صوفہ بھی، جو بڑی سی چیئر ہے، یہ بھی اسپیشل آرڈر پہ بنوائی گئی ہے۔ اور جو آپ کی ٹیبل لیمپ کے پاس، جو ٹیبل جہاں پر یہ سسٹر داخل ہوئی تھی آپ کے آفس میں، آپ کے گھر میں آتے ساتھ ہی جب انہوں نے بات شروع کی تھی، تو سامنے سے ایک بڑی سی گولائی کے اندر ہماری یہودی کمیونٹی کا آرٹ کرنے والا ستارہ بنا ہوا ہے، اور وہ جو روشنی دے رہا ہے اس سے دیواروں پر انتہائی خبیث چہرے بن رہے ہیں۔ اور چونکہ یہ گولائی میں ہے تو یہ قرآن پاک کی بھی آیت ہے۔ کون سی آیت ہے؟ کہ زمین اور آسمان ملے جلے ہوئے تھے تو ہم نے اسے ایک دھماکے سے الگ کر دیا۔ بلاسٹ، دھماکہ ہی ہے نا۔ اوپر سے آپ پی ٹی آئی والے ہر روز دھماکے کر رہے ہو، اور آپ کے گھر میں وہ 3 لکڑیاں یا 3 نیچے سے اوپر، اوپر سے اوپر 3 بنے ہوئے ہیں۔ 3 کیا ہیں؟ قرآن پاک کی آیت ہے کہ ایسا نہ کہو کہ اللہ 3 میں کا تیسرا ہے۔ اس اعتقاد سے باز آ جاؤ کہ یہ برا اعتقاد ہے۔ اللہ اکیلا معبود ہے اور وہ تمام جہانوں کا اکیلا مالک ہے۔ ہر چیز کا تو جواب موجود ہے اس میں، قرآن پاک میں۔ تو ملک دشمنی کرتے ہوئے، میرے پیارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پیسہ غائب کرتے ہوئے، باہر ممالک میں منی لانڈرنگ کے ذریعے، حوالہ ہنڈی کے ذریعے غلط کام کرتے ہوئے، ایک بار سوچ لیتے کہ پکڑ میں بھی آؤ گے ایک دن۔ لیکن بات وہی ہے نا، ہمیں بعد میں ہوش آتا ہے۔ بہرحال بہت پروف اکٹھے ہو گئے ہیں، کافی ہے نا اتنے۔ اور یہ دیوار پر بڑا خبیث نشان بن رہے ہیں ان روشنیوں سے۔ بھائی کوئی ان کو غور سے دیکھے نا تو خود بولے گا یار واقعی یہ تو دیوار پہ عجیب و غریب سے ڈیزائن بنا رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہے؟ آکٹوپس، یعنی کہ ایک لحاظ سے، یعنی کہ یہودی آکٹوپس کی طرح دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے امام مہدی آئیں گے، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور ہاں، ہر درخت پکار پکار کر بولے گا کہ آ مومن مسلمان، ادھر آ، میرے پیچھے یہ کافر یہودی چھپا ہوا ہے، آ اور آ کر اس کو قتل کر۔ اور جو عیسائی ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آتے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالیٰ مسلمان ہو جائیں گے، مگر وہ عیسائی جو عیسائی کے بھیس میں یہودی ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ اب یہ کون سا فرقہ ہے؟ یہ عیسائیوں کو خود سوچنا پڑے گا کہ نائٹ ٹیمپلرز کون سے فرقے میں زیادہ ہیں۔ جیسے آرنولڈ شوازنیگر کو لے لیں، اور اس کو کیا نام ہے اس کا، جیکی چن کو لے لیں۔ جیکی چن تو چلو بدھ مذہب کے بھیس میں یہودی ہے۔ ایک اور انڈیا کا، ایک اور ہالی ووڈ کا ایکٹر ہے چارلی چپلن، بھول گیا نا۔ اور بہت سے ایکٹرز ہیں، اور جو وہ ہے اسٹیون سیگال، وہ تو کراو کی پوجا کرتا ہے۔ آپ شیطان کی پوجا کر رہے ہو۔ کراو کی پوجا بھی تو شیطانی کی پوجا ہے، کیونکہ حدیث ہم مسلمانوں کے پاس اس حوالے سے موجود ہے کہ کالا اور سفید کوا شیطان ہوتا ہے، تو اس کو جہاں دیکھو قتل کر دو، مار ڈالو۔
اور کراچی میں اللہ معاف کرے اتنے کالے سفید کوے ہیں کہ آپ لوگوں نے کووں کی بریڈنگ کر کر کے کالا کوا ہی غائب کر دیا. اور انڈیا میں سفید کوا پایا جاتا ہے، اب اس کو نمت قتل کروا دینا. ویسے اتنے ظلموں کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا نہیں کرے گا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ اے میرے بندے تو دنیا بھر کے گناہ کر لے اور پھر توبہ کر تو میں تجھے معاف کر دوں گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں قرآن پاک میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور جو شخص ساری عمر برے کام کرتا رہا ہو اور موت کے وقت بولے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. لیکن اللہ تو بڑا رحم الرحمین ہے، بڑا غفور الرحیم ہے. تو جو اپنی رپوشی ہے نا اس کو ختم کر دو اور خود کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فوج کے حوالے، پولیس کے حوالے، رینجرز کے حوالے کر دو. یہ آپ کے حق میں بہتر ہے. اور آپ کے والد نے خود بھی ڈکیتیاں ڈالی ہیں اور آپ سے بھی ڈکیتیاں ڈلوا کے آپ کو امیر بنایا ہے. اور آپ باہر ملک میں بھی تعلیم حاصل کرنے گئے ہو نا، اب مطلب وہاں بھی ڈکیتیاں ڈالی ہیں آپ نے. اب یہ تو جس ملک میں لندن میں آپ رہے ہو تو یہ تو لندن کی پولیس کو سوچنا پڑے گا کہ جب تک حماد اظہر صاحب لندن میں تھے تو انہوں نے کہاں کہاں ڈکیتیاں ڈالی ہیں. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں، رحمت میں، حفاظت میں رکھے اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو بھی. آمین یا رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ حافظ.